السلام علیکم ناظرین، نیوز وین کے ساتھ میں حسمینہ قریشی اور میرے ساتھ موجود ہے UC32 سے مسلم لیگ نون کے وائس چیئرمین محمد اخلاق احمد اوان ایڈوکیٹ صاحب۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ سر آپ کا سیاست میں کیسا ہے؟ سیاست میں تو خیر یہ بندے کے جسے کہتے ہیں نا بائی برتھ معاملات ہوتے ہیں جسے روکا نہیں جا سکتا، تو میرا بھی پہلے دن سے ہی اسٹوڈنٹ لائف میں بہت زیادہ میری ایکٹیویٹیز تھی۔ میں جمعیت طلبہ اسلام کا جو ہے نا میں پریزیڈنٹ کالی دور میں رہا، پھر اس کے بعد MSF جوائن کی، MSF کا میں پریزیڈنٹ رہا۔ سر PDM کے جلسے ہو رہے ہیں، کیا یہ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ایک سب سے پہلے جو سوال آپ نے کیا تھا جب ہماری ویسے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آج سیاست جس نیچ پہ پہنچ چکی ہے شاید کبھی ایسے نہیں تھی۔ ہم نے ایوب خان کا دور دیکھا، پڑھا، سنا، ہم نے عیہ کا دور کے حوالے سے سنا، پڑھا، ہم نے جنرل ضیاء کے دور کا، مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کی 11-12 سال ہم نے خود دیکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی اس وقت بھی ایسے حالات نہیں تھے جہاں پر اداروں کا تصادم، معاملات اور حالات ایسے بن گئے تھے۔ آج آپ گجرانوالہ کے جلسے سے دیکھیں کہ گجرانوالہ میں جب جلسہ پہلا ہوا، وہاں پر میرے قائد میاں محمد نواز شریف کی وہاں سپیچ جو گو کہ انہوں نے دکھائی نہیں ہے، YouTube پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر تینوں مقررین جو ٹاپ مقررین تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور تیسرا میڈم مریم نواز صاحبہ، ان تینوں کی سپیچ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر انہوں نے نام لے کر یہ کہا کہ یہ وہ عناصر ہیں جن کی وجہ سے ملک کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے حالات پیدا ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے 73 سال میں کبھی کسی نے نام نہیں لیا اور آج آ کر نام لینا پڑ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری افواج پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، ہماری کسی بھی ایسے ادارے کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہم صرف ان چند عناصر کے خلاف ہیں جو اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، جو اس ملک کی استقامت کو تباہ کر رہے ہیں، جو اس ملک میں ایسے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جن کا کام ہی یہ نہیں ہے۔ سر فرانس کے صدر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف خاکے بنائے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں نیوز ویژن کا، آپ تمام احباب کا، کہ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر یہاں پر آئے اور مجھے شریک گفتگو کیا۔ جہاں تک بات آپ کے کوسچن کے حوالے سے ہے تو بطور مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے زیادہ ایفیلیشن اگر کسی اللہ تعالیٰ کے بعد ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ختم الرسل مولائے کل، جن کی وجہ سے وجہ تخلیق کی کائنات کی جو ساری وجہ ہے وہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ پوری دنیا کے مسلمان، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں سے ہٹ کر تمام معزز دنیا بھی اس وقت سراپا احتجاج اس حوالے سے ہے۔ پاکستان بھی سراپا احتجاج ہے، گلی محلے کوچے میں آپ دیکھیں تو لوگوں نے صدائے حق، خصوصاً 12 ربیع الاول کے پروگرام دیکھیں تو تمام کے تمام لوگوں نے اپنی بساط کے مطابق لوگوں نے پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے، لوگوں نے ایمبیسیز کے سامنے جا کے پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے، لوگوں نے اقوام دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی مسلمانوں نے کہ ہم تمام چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوگی وہاں ہم تن من دن کی قربانی دینے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے دریغ نہیں کریں گے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گو کہ میں جس جماعت سے بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو میسج دیا گیا، گورنمنٹ آف پاکستان عمران خان کی طرف سے بھی انہوں نے کنڈیمڈ ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں ہر فورم پہ اس حوالے سے جاؤں گا۔ تو ہمیں بطور مسلمان، کیونکہ ہم اس وقت پوری مسلم دنیا کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ گو کہ ہمارے حالات جیسے بھی پاکستان کے ہیں، ادروائز بھی ہم پوری دنیا کو اس وقت لیڈ کی پوزیشن میں ہیں، ترکی اور ہم پاکستان لیڈ کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک اچھا میسج اور عملی اقدام بھی کرنے ہوں گے۔ سر جیسے ملک کے حالات چل رہے ہیں، اس سے کیا موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کر پائے گی؟ دیکھیں، ہماری خواہش بطور ایک سیاسی ورکر، میری خواہش بھی تھی اور تمام جماعتوں کی بھی خواہش ہونی چاہیے تھی کہ چلیں جیسے بھی سلیکٹڈ ہیں یا الیکٹڈ ہیں، جیسے بھی آئیں، اسے اپنی، کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہر روز نئے الیکشن کے لیے۔ ہماری بھی خواہش تھی کہ یہ لوگ چلتے، یہ لوگ 5 سال اپنی آئینی جو مدت ہے وہ پوری کر کے جاتے، لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی،
جب یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ آئی تو شروع میں ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اس وقت بھی ایک تمام پارٹیز کا گٹھ جوڑ بنا تھا، لیکن اس وقت اسے عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی، جو اگلے میرے خیال میں 1 مہینہ بھی نہیں چلا، اس لیے کہ اسے عوام کی حمایت کسی طرح بھی حاصل نہیں تھی، کیونکہ اس وقت عوام سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک نئی چینج آنے والی ہے، یہ شاید ملک کو ایک نیا مسیحا ملا ہے، شاید ہو سکتا ہے بہتری کی طرف لے کر جائے۔ اس وقت کوئی بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج 2.5 سال کے بعد آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کوئٹہ جیسی جگہ دیکھ رہی ہیں کہ عوام الناس کا سمندر تھا، میلوں کے حساب سے لوگ وہاں پر اس میں آئے ہوئے تھے، کوئٹہ جیسی جگہ پہ جہاں پر ایم این اے کی سیٹ 2-3 ہزار 5,000 7,000 کے ووٹ پہ ایم این اے کی سیٹ آتی ہے، وہاں ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی ناکامی، لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں، لوگوں کے پاس مزید کوئی آپشن نہیں بچی کہ وہ اس کی مزید انتظار کریں، کہ جہاں پر ٹماٹر جیسی چیزیں جو 10-15 روپے کلو تھی، وہاں 220 روپے کلو جس ملک میں ٹماٹر بکیں، تو وہاں آئینی بنیاد کو ہم کبھی نہیں دیکھیں گے۔ ہم اپنی طرف سے تمام آئینی راستے استعمال کرتے ہوئے اس گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان صاحب نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ مہنگائی ختم کریں گے، مگر کوئی وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا جی، ہم تو بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کے وعدے پورے ہوتے تو آج گجرانوالہ کا جلسہ نہ ہوتا، آج کراچی کا جمع غفیر نہ ہوتا، آج جو کوئٹہ کا جلسہ ہے وہ اتنا بڑا جلسہ نہ ہوتا۔ اس کی صرف اور صرف اس کے پس منظر میں صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمارے بیانیے کو تب ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا فیلئر ہے۔ اگر عمران خان کا فیلئر نہ ہوتا تو لوگ ہمارے ساتھ کبھی نہ چلتے۔ 73 سال میں کبھی کسی نے کسی جرنیل کا نام لے کر اگر بات نہیں کی، آج بھی کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ کھڑا ہو کر یہ کہتا کہ یہ لوگ یہاں پر لائے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے، اسی وجہ سے چند لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ عوام الناس بھی سمجھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے اوپر اس بندے کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے جو کرکٹ تو جانتا ہے لیکن حکومت نہیں جانتا۔ ہمیں کرکٹر نہیں چاہیے، ہمیں ایسا حکمران چاہیے جو ہمارے بچوں کو روٹی دے سکے، جو ہمارے بچوں کو اسکول کی بہتر فیسلٹی دے سکے۔ کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری ہو گئی، اور دوسری طرف شہباز صاحب کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گرفتاری تھی یہ اس کے بعد سارا رچایا گیا ڈرامہ ہے، کیونکہ ان کا اپنا ایک کیمرہ مین ہے، وہ پراپر ہر طرح سے کوریج دے رہے ہیں انہیں، اور لاک تو نہیں یا فوج نے یا کسی مطلب ادارے نے یہ لاک نہیں توڑا، یہ لاک دیکھیں آپ، میں بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن کراچی کا جلسہ تھا، میں بھی کیونکہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر جو کچھ ہوا، میں بھی کارکن ہونے کے ناطے، ایک محب وطن ہونے کے ناطے میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کام وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، میں کنڈیمڈ بھی کرتا ہوں، چاہے میری جماعت کرے یا کوئی بھی کرے، میں اسے کنڈیمڈ بھی کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر ایک ایکٹیویٹیز وہاں یا کسی نے نعرہ وہاں پر لگایا، یہ جو معاملات ہوئے وہاں پر ہونے کے بعد، اس سے بڑا ظلم انہوں نے اس شام کیا، اس رات صبح میں جب جلسہ ہونے کے بعد انہوں نے صبح میں جا کر یہ کیا۔ اس کی جو یہ آپ اس کے ان کے ترجمان کی بات کر رہے ہیں، اس کے بیان کے حوالے سے شہباز گل کی، آپ اگر اس دن کی تمام ٹی وی چینل کو دیکھیں، 7 بجے 8 بجے سے ان کے 3 جو لیڈر تھے وہاں پی ٹی آئی کے، وہاں پر ایک تھانے میں، متعلقہ تھانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر 2 منٹ بعد خبر چل رہی تھی کہ اگر یہ ہو گیا تو ہم یہاں پر یہ کریں گے، ہم ہر حال میں یہاں سے پرچہ کروا کے جائیں گے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی ایکٹیویٹیز نہیں تھی، وہ مکمل طور پر اسی لیے تو ہم یہ شور کر رہے ہیں کہ وہ کچھ پس پردہ عناصر موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی کون سی آخر میں کہتا ہوں کہ آ گئی تھی جب قانون نے ایک راستہ دیا، ایک غریب بندے کی یہاں پر ایک بچی کا ریپ ہوتا ہے، 10 دن اس کا پرچہ نہیں کاٹا جاتا، ایک بندے کا قتل ہوتا ہے، 10 دن اس کا پرچہ نہیں کاٹا جاتا۔ آپ رات 7 بجے کے تھانے سے گراؤ کر کے پی ٹی آئی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے رات پس پردہ عناصر کے ذریعے وہاں سے راتوں رات پرچہ کروا کے، آئی جی خود وہاں پر پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رات وہاں اریسٹ کیا گیا، مجھے زبردستی وہاں سے لے جایا گیا۔ 35 وہاں کے اعلیٰ جو سندھ کے اعلیٰ آفیشل ہیں، انہوں نے وہ کہا کہ ہم چھٹی پہ جانا چاہتے ہیں، ہم اس مشکل وقت میں یا اس پریشر میں کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر شہباز گل کی جو پریس کانفرنس کس طرف جاتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب قانون نے ایک راستہ ان کے پاس دیا ہوا تھا، ان کا کام تھا کہ شام اگر وہ سمجھتے تھے کہ قائد کے مزار پر جو کچھ ہوا غلط ہوا، انہیں وہاں پر اپلیکیشن دینی چاہیے تھی۔ اپلیکیشن دینے کے بعد انہیں
وہاں پہ انتظار کرنا چاہیے تھا کہ ایس ایچ او کا کام ہے کہ جب بھی کوئی کاگنیزیبل، میں بطور وکیل ایک بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی کاگنیزیبل افینس ہوتا ہے تو اس کا کام ہے، جب اس کے پاس اپلیکیشن جاتی ہے ایس ایچ او کا کام ہے کہ پرچہ دے۔ اگر ایس ایچ او کا کام پرچہ اس نے 2 دن دیکھتے 1 دن دیکھتے نہیں دے رہا، اس کے بعد ان کے پاس یہ آپشن موجود تھی کہ وہ ڈی آئی جی، آئی جی سندھ کے پاس جاتے یا کسی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس، سپیریئر کے پاس جاتے کہ آپ کے ایس ایچ او نے پرچہ نہیں دیا۔ اگر پھر وہ بھی نہ پرچہ دیتا تو پھر اس کے بعد تیسری آپشن جو قانون نے، آئین نے، کتاب نے جو پڑھی ہوئی ہے، اس نے آپ کو راستہ دیا، وہ کہتی ہے کہ پھر جسٹس آف پیس کے پاس، پھر آپ کورٹ کے پاس جائیں کہ یہ کاگنیزیبل افینس میڈ آؤٹ ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے ایس ایچ او کے پاس گئے، ہم نے ڈی آئی جی، ایس ایس پی، آئی جی کے پاس گئے، ہمارا پرچہ نہیں ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، اس کا تدارک کیا جائے۔ پھر جسٹس آف پیس اگر سمجھے تو روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کے حساب سے کیس لگے ہوتے ہیں، 22 سے 20 جسے کہتے ہیں، تو وہاں سے ان کا کام تھا پرچہ کرانا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ کون سے عناصر تھے کہ جنہیں اتنی جلدی تھی کہ کیپٹن صفدر اور مریم کو نواز کو گرفتار کرنے کی، کہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے چادر چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا، پامال کرنے کے بعد انہوں نے سارا کچھ یہ کیا۔ تو اسی وجہ سے آج ہم سراپا احتجاج ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو اس ملک کے حالات کو خراب کر رہے ہیں۔